یہ احمدی جامع مسجد وہ مسجد ہے، اور یہاں جو بھی بات، یہاں سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس انسان کو، جس مولوی، مولانا، مفتی، عالم، فاضل، جسے بھی میری ایک بھی بات سے اگر کچھ اسے شبہ ہو تو بلا جھجھک آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے ثبوت مانگے، دلیل مانگے۔ الحمدللہ یہ فقیر ہمہ وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الحمدللہ اسی ممبر شریف سے جو کچھ میں بولتا ہوں الحمدللہ پکا ثبوت بھی رکھتا ہوں، اور جب یہاں سے میں اٹھ کر جاتا ہوں اپنے کمرے میں تو اسے باضابطہ طور سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا کر اپنی پوری بات جو ریکارڈ کیا رہتا ہوں اس کو میں لکھتا ہوں، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو محفوظ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے کہ آج ہر غیر نتھو خیر چھوٹی سی کتاب لے لیتے ہیں اور اس کو رٹا مار کر تقریر کرنے لگتے ہیں، لمبی لمبی ٹوپی، لمبے جبے، اور عوام بیچاری بھولی بھالی اسے کیا معلوم، وہ تو یہی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہو رہی، اور غیر مستند، غیر معتبر، جو حدیث و قرآن سے بالکل ہٹ کر۔ ہمارے ائمہ کرام بھی کچھ ایسے ہیں جو اس طرح گفتگو کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کا حکم تھا کہ مفتی صاحب قبلہ آپ جو بھی بولیں، جو بھی آپ تقریر کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو، محفوظ ہو جائے۔ الحمدللہ ان کی بات مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اسی پر عمل کیا۔ وہ ساری تقریر کو میں نے تحریری طور پر جمع کیا۔ الحمدللہ احباب کے خواہش کے مطابق میں نے ان تمام تقریروں میں سے 7 تقریریں جمع کر کے ایک کتابی شکل کر دیا ہوں۔ ابھی قیصر مداریت جو اس وقت کے مفتی اعظم ہیں ان کے ہاتھوں سے اس کا رسم اجرا کیا جائے گا۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس موقع سے حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی اور میں نے حضرت کو فون کیا، حضرت سے عریضہ پیش کیا کہ آپ جب گجرات کی سرزمین پر آ چکے ہیں تو آپ یہاں بھی تشریف لے آئیں، بڑی نوازش ہوگی، کرم ہوگا۔ تو حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ کافی محبت فرماتے ہیں، لہٰذا ناچیز کے کہنے پہ حضور تشریف لے آئے، لیکن آج میں تقریر نہیں کروں گا، بس اپنا پورا وقت حضور کی خدمت میں دے رہا ہوں اور آپ بغور سنیں اور دیکھیں۔ ایک بات بتاؤں، عالم دین آپ بہت کم ہو رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں، قیامت کی نشانی ہے کہ جو اچھے عالم دین ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے اور جو کم پڑھے لکھے ہوں گے وہ لمبی لمبی ہاکھیں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے پہچاننے کا میرے بھائیوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ کو وہ کتاب، اب یہ نہ سوچیں کہ آپ پڑھے نہیں ہیں اردو، آپ یہ سمجھ کر کے لے لیں کہ آپ کے امام، آپ کے ملنے والے کوئی عالم دین ہو تو آپ اسے اس کتاب کو گفٹ کر دے، تحفے میں دے دے، وہ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ اس نیت سے لے اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آپ کے آنے والی نسل بھی پڑھے اور اس کو سمجھے کہ وہاں احمدی مسجد میں، اور آپ لوگ بھی فخر سے کہیں جائیں کہ میں جہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں جمعہ کی، وہاں کے امام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ جو بیان دیتے ہیں ممبر پر وہ ثبوت کے ساتھ یہ موجود ہے، دیکھ لیں۔ لہٰذا 100 روپیہ 200 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کتاب ہے 160 روپے کی MRP، لیکن فقط آپ کو 100 روپے میں آپ سب لوگ اگر لے لیں گے اس سے میرا بہت بڑا کام نکل جائے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جو بھی تقریر میں کروں ان سارے کو جیسے جیسے پیسے آئیں گے میں اسی میں لگا کر کے عوام کے لیے، علماء کے لیے، طالب علم کے لیے میں جمع کروں، اس سے فائدہ ہو۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا اگر واقعی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو جب آپ یہاں سے جائیں تو ایک کتاب اپنے ساتھ ضرور لے کر کے جائیں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ الحمدللہ آپ حضرات ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب قطب صاحب نے دیکھا ہمارے پیر کھڑے ہیں، ہندوستان کا روحانیت کا راجہ کھڑا ہے، ہندوستان میں روحانیت کی دارالسلطنت اجمیر مولا کا فرما روا بے تاج بادشاہ معین الدین اجمیری کھڑا ہے۔ کہا حضور آپ نے زحمت کیوں کی؟
حکم فرما دیا ہوتا، خط لکھ دیا ہوتا، یہ کام تو ہم کروا دیتے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا قطب الدین یہ میرے پاس گیا تھا، یہ میرے پاس پیدل چل کر کے گیا تھا، معین الدین کو گوارا نہ ہوا ایک حاجت مند جو دلی سے اجمیر تک پیدل چلتا ہوا چلا آیا، معین الدین اس کا کام قلم سے کر دے۔ معین الدین کی غیرت ایمانی نے کہا اے معین الدین اے عام انسان ہے گو کہ پیدل چل کے آیا ہے، اب تیرے عمل کا تقاضا یہ ہے، تیرے للہیت کا تقاضا یہ ہے تو بھی دہلی تک پیدل چلتا چلا جا تاکہ قیامت تک کروڑوں فالور، کروڑوں معتقدین مریدین جو تیرے سلسلے میں ہو وہ سب تیری سنت پر عمل کرے، وہ آپ کا یہ عمل ان کے لیے مشن راہ بن جائے، نمونہ بن جائے۔ میں نے رات میں امام مسجد مفتی مشرف فقیر صاحب کی اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ مفتی صاحب نے ہمیں خبر دی، میں بڑا خوش ہوا، اور گزری ہوئی رات میں اور آج بعد نماز فجر میں نے اس کتاب کو چیک کیا کہ مفتی صاحب نے جو حوالے دیے ہیں قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ، اس نظر سے ہم نے دیکھا تو الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا کہ سب سے جو بنیادی معاملہ ہے کہ صحت کتاب میں یہ کتاب کتنا کھری اترتی ہے۔ اپنے حوالوں کی روشنی میں جو حوالے جو ریفرنس آپ نے دیے ہیں اس اعتبار سے یہ کتاب کتنی مستحکم، میں نے خود چیک کیا، باضابطہ اس کتاب کا ایک ورق دیکھا، پھر کتاب دیکھا۔ اب تو موبائل میں ساری کتابیں موجود ہیں، آپ لاکھوں ہزاروں صفحات موبائل میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، پورا قرآن موبائل کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں، موجود ہے۔ ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تہنیت اور مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے اراکین کو کہ آپ کی احمدی مسجد کی تاریخ میں ایک ایسا شاندار اور صاحب علم امام آیا جس نے آپ کے لیے، اپنے لیے اور پورے پٹیل نگر میں جو وابستہ حضرات ہیں سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ پیش کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے تو ان کے کمرے میں جو لائٹ جلتی ہے اس لائٹ کا جو بل جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے جاتا ہے۔ مسجد میں جو مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اسی پیسے سے روشنی لائٹ کا بل جمع کیا جاتا ہے، پنکھے کا استعمال کیا ہے، پنکھے میں بھی آپ کا پیسہ لگا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے جتنے بھی لوگ احمدی مسجد میں آتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، اس کتاب کا ایک ایک حرف، اس کتاب کی ایک ایک سطر میں جہاں مفتی سید مشرف عقیل صاحب کے لیے اجر عظیم ہے وہیں پر آپ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے واقعات، دلنشیں واقعات مفتی صاحب نے جمع کیا، کیونکہ باضابطہ ان کی اس کتاب کو میں نے رات میں دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، اس نظر سے مطالعہ کیا کہ نسل پر، نوجوانوں پر اس کا کیا اثر جائے گا۔ ہم تو اس معاملے میں ذرا سا مزاج کچھ الگ ہے، بہت زیادہ واہ واہی بعد میں ہوگی، لیکن اس کی ریالٹی کیا ہے، کوالٹی تو بعد میں ہوگی، اس میں حقیقت جو ہے اس کو سب سے پہلے پرکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے اچھے واقعات اور بڑے اچھے انداز میں تو آج سے پہلے میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ مفتی مشرف صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں۔ میں اس بات کے تیقن میں نہیں تھا کہ مفتی صاحب اتنا اچھا لکھ لیں گے، لیکن ایک مفتی کا میدان الگ ہے، یہ خطابت کا معاملہ ہے، خطابت کا میدان الگ ہے، تقریر کا میدان الگ ہے، فتویٰ کا میدان الگ ہے، لیکن مفتی مشرف صاحب نے ماشاءاللہ الفاظ اچھے، انداز اچھا، لہجہ اچھا، اسلوب اچھا، بیان کا طریقہ اچھا، کہیں جذبات بھی ہیں، کہیں سوز و گداز بھی ہے، کہیں سستیاں بھی ہیں، کہیں آہیں بھی ہیں، کہیں ولولہ بھی ہے، کہیں نصیحت بھی ہے، کہیں ہدایت بھی ہے، کہیں تحدید بھی ہے، کہیں ڈرانا بھی ہے۔ اللہ کے خوف سے ساری باتیں مفتی مشرف صاحب نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی۔
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی مشرف عقیل صاحب کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کتاب کا رسمی اجرا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا، آپ رسمی اجرا میں شامل رہیں اور آپ اپنے عمل سے ثابت کریں۔ کل آپ نہ ہوں گے، کل مفتی صاحب نہ ہوں گے، کل ہماری نسل نہ ہوگی، لیکن ایک کتاب ہوگی، اس کو جاری کرنے والا قوم کے اندر سے کوئی نہ کوئی بچہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ چھپوائے گا، تیبارہ چھپوائے گا، یہ اب صدیوں تک چھپتی جائے گی، اس کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ اگر اس میں مزید شامل ہیں تو آپ کے درجات پر اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا اور اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت اچھا، بڑی اچھی خدمت ہمارے مفتی مشرف صاحب نے کی ہے۔ کل سرکار غریب نواز کا عرس ہے اجمیر معلیٰ میں اور پورے ہندوستان پوری دنیا میں ہوگا۔ سرکار غریب نواز کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ دلی سے ایک کسان، ایک گرہست انسان، ایک عام آدمی اجمیر آیا، سرکار غریب نواز کے پاس پہنچا، اس نے کہا حضور ہمیں کچھ ذاتی طور پر دلی کے بادشاہ کے کارندوں سے دقت ہے، دلی کے بادشاہ کے کارندوں سے کچھ پریشانی ہے، اور دہلی کے اندر خواجہ قطب صاحب رہتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں، اور ان کا بادشاہوں کے ہاں بڑا رسوخ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے پریشانی ہے بادشاہ کے کارندوں کے ذریعہ، تو قطب صاحب کے ذریعہ میری سفارش ہو جائے، ہماری طرف سے کچھ گزارش ہو جائے۔ حضور غریب نواز نے کہا بھنڈارے میں جاؤ، کھانا کھاؤ، نماز پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، اور فجر کے بعد یہ معین الدین اجمیر سے دلی چلے گا، اور جس کارندے سے تمہیں پریشانی ہے اس کارندے سے ملاقات کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی فجر کی نماز کے بعد اس کسان کے ساتھ، اس عام انسان کے ساتھ اجمیر سے روانہ ہوئے، دہلی پہنچے، سیدھا بادشاہ کے اس دفتر میں گئے اور اس کسان کے کام کے لیے سفارش کیا۔ جب اس کا کام ہو گیا قطب صاحب کی خانقاہ میں گئے، قطب صاحب نے دیکھا ہمارے پیر کھڑے ہیں، ہندوستان کا روحانیت کا راجا کھڑا ہے، ہندوستان میں روحانیت کی دارالسلطنت اجمیر معلیٰ کا فرما روا بے تاج بادشاہ معین الدین اجمیری کھڑا ہے۔ کہا حضور آپ نے زحمت کیوں کی، حکم فرما دیا ہوتا، خط لکھ دیا ہوتا، یہ کام تو ہم کروا دیتے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا قطب الدین یہ میرے پاس گیا تھا، یہ میرے پاس پیدل چل کر کے گیا تھا، معین الدین کو گوارا نہ ہوا ایک حاجت مند جو دلی سے اجمیر تک پیدل چلتا ہوا چلا آیا، معین الدین اس کا کام قلم سے کر دے۔ معین الدین کی غیرت ایمانی نے کہا اے معین الدین اے عام انسان ہے، گو کہ پیدل چل کے آیا ہے، اب تیرے عمل کا تقاضا یہ ہے، تیرے للہیت کا تقاضا یہ ہے، تو بھی دہلی تک پیدل چلتا چلا جا تاکہ قیامت تک کروڑوں فالور، کروڑوں معتقدین مریدین جو تیرے سلسلے میں ہو وہ سب تیری سنت پر عمل کرے، اور آپ کا یہ عمل ان کے لیے مشن راہ بن جائے، نمونہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو جب ہم کل سرکار غریب نواز کے نام سے نظر و نیاز پیش کریں گے، جب خواجہ غریب نواز کے نام سے ہم نیاز پیش کریں گے، سب سرکار غریب نواز کے نام سے ہم فاتحہ پیش کریں گے، تو اس واقعہ کو یاد رکھیں گے۔ آدمی چاہے عام ہو چاہے خاص ہو،
یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، سب آئے ہیں، یہاں کوئی عام نہیں ہے، یہاں کوئی خاص نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس نے کہا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا حسن و جمال ہے، یہ اسلام کا تفضل ہے، یہ اسلام کا وصف خاص ہے۔ چاہے کعبہ ہو، چاہے رسول اللہ کی مسجد ہو، چاہے مکہ کی مسجد ہو، چاہے وادی جن کی مسجد ہو، چاہے طائف کی مسجد ہو، چاہے کربلا کی مسجد ہو، چاہے نجف کی مسجد ہو، چاہے ہندوستان کی مسجد ہو، چاہے عربستان کی مسجد ہو، ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، کون ایسا صدر ہے، کون ایسا سیکریٹری ہے، کون ایسا مسجد کا بانی ہے جو پہلی صف سے کسی کو نکال کے دوسری صف میں کر دے؟ کس کے پاس اتنی مجال ہے جو سب سے کسی اور صف میں بدل دے؟ نہیں بدل سکتا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین برحق ہے، یہی تو اس کا تفضل ہے، یہی تو اس کا تخصص ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر اجمیر آپ جا رہے ہیں تو دیکھنا اجمیر کا بھنڈارا، میرے غریب نواز کا بھنڈارا، میرے غریب نواز کا لنگر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 12 مہینہ چلتا ہے، 365 دن چلتا رہتا ہے۔ غریب نواز کے لنگر میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کس مذہب کا ہے، کس معیار کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس برادری کا ہے۔ غریب نواز کے لنگر میں خالی یہ دیکھا جاتا ہے کھانے کے لیے آیا ہے، بھوکا ہے، کھانا دیا جائے گا، کچھ نہ دیکھا جائے گا نہ پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، مفتی مشرف صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ایسے ہی واقعات کو جمع کیا۔ ہم نے دیکھا مفتی صاحب نے ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک چور رہتا تھا، اس کا کام تھا کفن چورانا۔ اس شخص نے اپنے بچوں کے لیے کفن کو چرا کر کے بیچنے ہی کو ذریعے معاش بنا دیا تھا۔ بس آخری واقعہ ہے، ایک اللہ کی بندی کا انتقال ہو گیا، ولیہ تھی، وہ کفن چور گیا، جنازے میں شہید ہوا۔ قبر کا پتہ لگا لیا تاکہ رات ہو تو میں جا کے کفن چورا لوں گا، بیچ لوں گا۔ رات ہوئی، وہ شخص گیا، قبر سے مٹی ہٹایا، جب کچھ مٹی رہ گئی اس ولیہ کا ہاتھ باہر آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بندی کا ہاتھ باہر آ گیا اور کہا یہاں کیوں آیا ہے؟ ایک جنتی، توجہ، ایک جنتی کا کفن چورانے کیوں چلا آیا؟ وہ کانپ گیا، تھرلا گیا، کپ کپانے لگا، کہا اے اللہ کی ولیہ، آپ تو جنتی ہیں، میں جان گیا، ورنہ ہاتھ باہر نہ آتا، آپ تو اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے ایمان آ گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ پر سے اللہ راضی ہے، لیکن میں کیسے جنتی ہوں یہ نہیں سمجھ پایا۔ اس اللہ کی ولیہ نے کہا اے شخص، کل میرا جنازہ دین میں پڑھا گیا اور میرے جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے اللہ نے پہلے مجھے بخشا، اس کے بعد میرے جنازہ میں جو بھی شامل تھا، چاہے چھوٹا گنہگار رہا ہو یا بڑا گنہگار رہا ہو، پروردگار عالم نے سب کو بخش دیا، سب کی مغفرت فرما دیا۔ تو چلا جا، اپنے گھر چلا جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص معافی مانگتا ہوا، روتا ہوا، لرزتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شورا نے کہا ہے، اللہ والوں نے کہا ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاشتی ہے، اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاشتی ہے۔ اگر آپ تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، مایوس نہ ہو جانا، نروس نہ ہو جانا، کہیں ڈوب نہ جانا، اپنے گھر سے چلے آؤ، اپنے مالک کے گھر میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے الگ ہو جاؤ، خاندان سے الگ ہو جاؤ، کاروبار سے الگ ہو جاؤ، بزنس سے الگ ہو جاؤ، پبلک سے الگ ہو جاؤ،
निगाहें बंद हो, सर झुका हो, खाली तुम हो, तुम्हारा मौला हो, अपना मामला, अपना मुकद्दमा सुनने वाले रब के बारगाह में पेश कर दो, देखने वाले रब के बारगाह में पेश कर दो, अरहमुर राहिमीन के बारगाह में पेश कर दो। खुदा की कसम, एक बंदा जब 3 बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह की रहमत और नीचे आती है। दूसरी बार कहता है या अरहमुर राहिमीन और नीचे आती है। तब तीसरी बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, तो अल्लाह की रहमत इतना नीचे आ जाती है, बंदा हाथ उठा के अल्लाह की नेमतें हासिल कर सकता है। अल्लाह से लौ लगाने का तरीका सीखो, अल्लाह से लौ लगाने का तरीका सीखो। और कभी अल्लाह मौका दे तो हम गुनहगारों से भी मिला करो, हम खताकारों से भी मिला करो। कभी अल्लाह अगर मौका दे, ये ना सोचा करो खुदा की कसम मैं तो ऐलान करता हूँ 95% कैसर मदारी के पास जो है वो मेरा नहीं है, मेरे नबी की उम्मत का है, अल्लाह के बंदों का है। खाली 5% हमारे अंदर जो है वो मेरा है, मेरी औलाद का है, हमारे खानदान का है। बाकी 95% फैज़ व बरकत का हिस्सा अल्लाह के बंदों के लिए, मेरे नबी की उम्मत के लिए। ये ना सोचो मुफ्ती साहब किसके यहाँ बैठे हैं, ये ना सोचो मुफ्ती साहब कहाँ आए हैं। नहीं साहब, कहीं तो बैठना ही पड़ेगा, कहीं तो आना ही पड़ेगा, कोई जमीन तो चाहिए। लेकिन ये ना सोचना जब तुम हमारे पास आओगे, खुदा की कसम कभी ये नहीं महसूस कर सकते कि हमारे लिए मुफ्ती साहब के अंदर कोई मुगायरत है, हरगिज़ नहीं। अरे तुम तो अपने हो, तुम तो अपने हो। खुदा की कसम हमारे पास तो हर मजहब का इंसान आता है, बिला किसी तरद्दुद के नवाजा जाता है, फैज पाता है, फैज लेके जाता है, फैजियाब होके जाता है। क्योंकि जब खुलूस से किसी को कुछ दिया जाता है अल्लाह उसका भला करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। चंद मिनट हमारी तकरीर में ज़्यादा हो गए, इसके लिए मैं माफ़रत चाहता हूँ। मस्जिद के वसूल के से ज़रा सा तजावुज़ हो गया, लेकिन ये ऐलान करता हूँ कि रस्म इजरा में आप रहें और मुफ्ती साहब की किताब जैसा इन्होंने कहा ये तो इनको कहना चाहिए, लेकिन आप लोग 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 5 किताब, 500 रुपया क्या होता है? 5 किताब खरीदो, 10 किताब खरीदो, लेकिन कम से कम 1 किताब खरीदो और इसको तकसीम करो। बहुत उम्दा किताब है, इसको बांटो, और ताकि मुफ्ती साहब का जो ये मिशन है अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। नहीं आप कि हमारे चाहने वाले उलमा, खुलफा, सजादा नशीन हज़रात इस किताब को एजाजी कीमत पे ले। अगरचे ये 100 रुपया है, लेकिन आप 500 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे, इससे तलब वालों की जो हौसले हैं वो टूटेंगे नहीं। और ये किताब जब मुफ्ती साहब के कमरे में पड़ी पड़ी गर्दो गुबार से फट जाएगी तो दोबारा आपका मुफ्ती कलम नहीं उठाएगा। आपके मुफ्ती के दिमाग में आ जाएगा कि कौम की नजर में कलम की इज्जत नहीं है। इसलिए आपका 100-200 रुपया कहीं ऐसा ना हो कि 100-200 रुपया बचाने के चक्कर में एक मुफ्ती साहब के कलम का हौसला टूट जाए। इसलिए आपको कतराना नहीं है, आपको बचना नहीं है। अब इस किताब का रस्म इजरा किया जा रहा है और आज से ये किताब मार्केट में जाएगी और हर तरीके से जारी होगी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस किताब को मुफ्ती साहब अपने तरीके से कुछ बुजुर्गों को अपने हाथ से पेश कर दें ताकि इसका रस्म इजरा हो जाए। एक मिनट, हाँ आइए आप तशरीफ। क्या नाम है? मशहूर भाई को आइए, ये किताब मैं आपको पेश कर रहा हूँ और माशाल्लाह ये किताब एजाजी तौर पर 1100 रुपये में मुशफिक भाई खरीद रहे हैं। माशाल्लाह एक किताब। आइए इधर रुख करो, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो।
माशाल्लाह। ये हमारे मुशफिक भाई हैं, इन्होंने खुतबात मुशर्रफ को 1100 रुपए में एक कापी खरीदा है। अल्लाह ताला करम फरमाए और इनके हालात के बेहतर फरमाए। और मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरे बुजुर्ग आए और वो भी इस किताब को हासिल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे मुफ्ती इधर माशाल्लाह। कितने में ले रहे हैं? 500 रुपए में कापी खरीद रहे हैं इम्तियाज भाई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह। लीजिए बुजुर्ग आगे आओ। बुजुर्ग उम्र दराज शख्स हो और मेरे बहुत दिल के करीब हो, मैं मोहब्बत करता हूँ बुजुर्गों से। माशाल्लाह। आवाज देना मुफ्ती साहब। आइए बुजुर्ग देखिए हमारे माशाल्लाह मैं देखा मस्जिद में बहुत देर से आप बैठे हैं। आप जो है इनको भी किताब पेश की जा रही है और मुफ्ती साहब को ठीक। और मैं मौलाना जाने आलम साहब को एक किताब पेश कर रहा हूँ इसके रस्मी इजरा से ताल्लुक से। बाकी मैं चाहता हूँ कि और कोई साहब आए और आप माशाल्लाह। तो कितने में ले रहे हैं आप? सब पेश कर दीजिए। अच्छा माशाल्लाह। आप भी जो है इजाफी तौर पर इंशाल्लाह लेंगे। सब लोग जो है इस किताब को लें। ऐसा नहीं कि हाँ सब ले लें, बल्कि आप अपने वक्त पे आए, असर पे आए, मगरिब पे आए, इशा पे आए, कल परसों आए, आप हौसला अफजाई करें बस। इन्हीं चंद बातों के साथ इस मजलिस को खत्म किया जाता है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।